الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و ثنا کے قدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب قرآن ذی شان سے برکتیں رحمتیں حاصل کرتے ہوئے، قرآن کا فیضان اور قرآن کا نور لیتے ہوئے منشور قرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ بنیادی طور پر یہی پیغام ہم سب سے پہلے دیتے ہیں کہ ہماری تمام دینیات و اسلامیات، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال کا جو مرکز و محور ہے اور جو منبع ہے وہ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور اس کے جو ارشادات ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے، وہ اللہ کے بندوں تک پہنچائے جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا ہدایات عطا فرمائی۔ میرے سامنے سورۃ المؤمنون کھلی ہوئی ہے، مکی سورت ہے، اور اس کا آغاز رب کائنات نے جن مبارک کلمات کے ساتھ فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مؤمنین، اور ایمان والے فلاح پا گئے۔ فلاح و نجات و کامیابی سب سے بڑا انسان کا ترہ امتیاز ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کسی کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ کی ساری مخلوق کے اندر انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسانوں کے اندر جماعت انبیاء کرام ہے، اس کے بعد ان کے اصحاب ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ ایک عام مومن مسلمان جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہے، اس میں سے بھی فرمایا کہ ایسا نہیں کہ سارے برابر ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ فرمایا کہ جنتی اور جہنمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور بینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی وہ اور انجان و جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک وہ جو اپنے آپ کو صاحب ایمان تو کہتا ہے، لیکن جو ایمان کے تقاضے ہیں جن کی وجہ سے انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا اعمال و افعال ہیں، اس کی طرف رب کائنات نے نشاندہی فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سب سے پہلے ایمان کی دولت چونکہ ملی ہوئی ہے، وہ صاحب ایمان ہے، اور جو ایمان کی بنیادی چیز شہادت ہے وہ اس کے پاس موجود ہے۔ اعمال میں سے سب سے پہلا عمل، اور آپ یہ دیکھیے کہ کامیابی اور کامرانی کا جو مدار ہے وہ اعمال پر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا الحمد سے لے کر والناس تک آپ مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ تو آپ کو بار بار جو چیز کامیابی کی ملے گی وہ ملے گی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے۔ تو یہاں چونکہ ایمان تو پہلے سے موجود ہے، وہ مومنین ہیں، اور مومنین کے لیے رب تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ مومنین میں سے وہ فلاح پا گئے، وہ کامیابی حاصل کر گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو پتہ چلا کہ کامیابی اور کامرانی کا جو مدار ہے وہ مدار ہے نماز کا ادا کرنا۔ نماز کے بغیر، اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کے بغیر کوئی یہ سمجھے کہ میں اللہ کا مقرب بن جاؤں گا، اللہ کا ولی بن جاؤں گا، اللہ کا دوست بن جاؤں گا اور کامیابی اور فلاح پانے والے لوگوں کے اندر میرا نام شامل ہو جائے گا، بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایمان کے بعد جو عمل کا پہلا معیار رکھا ہے وہ کیا رکھا ہے؟
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نماز کا ادا کرنا ہے۔ بلکہ میں یہاں پر قرآن ہی کے حوالے سے ایک جملہ کہوں گا کہ رب کائنات نے انسان کو جو حیات اور زندگی عطا فرمائی، اس حیات و زندگی کا جو مقصد ہے وہ اعمال ہے، عمل کی دنیا کے اندر انسان کام کرے، اور عمل میں سب پہلا عمل کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت، نماز کا ادا کرنا، یہ سب سے پہلے ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے، ما بہل امتیاز ہے کہ کون اللہ کا بندہ ہے اور کون شیطان کی پیروی کرنے والا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کو تم دیکھ لینا۔ شیطان لعین کو سجدے کا کہا گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، فخرج منہا فإنک رجیم ہو گیا۔ بندہ مومن کو دن میں 5 مرتبہ حکم ہوتا ہے، وہ بار بار اعادہ کرتا ہے، بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، بار بار اپنی جبین نیاز کو جھکا کر یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، اے خدایا میں کچھ بھی نہیں ہوں، تیری ذات بلند و بالا ہے، تیری صفات بلند و بالا، تیری تسبیح، تیرا ذکر بلند و بالا ہے۔ تو فرمایا کہ پہلی چیز ہے نماز کا ادا کرنا۔ پھر نماز کی بھی مختلف صورتیں ہیں کہ انسان نماز ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نماز کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک اقامت صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک محافظت صلاۃ کا۔ آگے ان آیات طیبات کے اندر رب کائنات نے جو ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے اس کے اندر محافظت کا ذکر کیا ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ تو اقامت صلاۃ ہو یا محافظت صلاۃ ہو، نماز کو قائم کرنا اپنے تمام شرائط کے ساتھ، اپنے تمام واجبات کے ساتھ، اپنے تمام اوقات کے ساتھ نماز کو صحیح طور پر پڑھنا، فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اور محافظت بھی یہ ہے حفاظت صلاۃ، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے گفتگو کروں گا۔ تو فرمایا اس کے بعد جو درجہ ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو کامیاب و کامران بندے ہیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا کہ وہ بندے اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع لے کر آتے ہیں۔ وہ نمازوں کو اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ ان کی نمازوں کے اندر خشوع ہوتا۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع الخشوع هو تذلل، خشوع کہتے ہیں عاجزی کو، انکساری کو، رقت کو، کہ انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر جب کھڑا ہو اس کا انہماک ہو، اس کی توجہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر عاجزی انکساری بھی ہو۔ وہ یہ نہ ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی اللہ پر احسان کر رہا ہے یا امام صاحب پر احسان کر رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، نہ اللہ پر احسان ہے نہ اسلام پر احسان ہے، بلکہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے سجدے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی روٹی نہیں چھینتا ہے بلکہ اس سے عبادت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی، روٹی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے رہا ہے، روٹی تو رب تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دے رہا ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فضل اللہ کا یہ ہے کہ انسان کو، بندہ مومن کو رب تبارک و تعالیٰ سجدے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ انسان احسان نہیں بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ حاضر ہوں۔ تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، عاجزی انکساری کرتے ہیں، انہماک کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے جسے ہمارے ہاں محدثین کرام حدیث جبریل کے نام سے یاد کرتے ہیں، مشکوٰۃ المصابیح کے اندر بھی ہے اور صحیح ستہ کے اندر بھی موجود ہے، اور حضرت امام بخاری نے بھی اسے روایت کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثانی اس حدیث کے راوی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے، اچانک ایک شخص اجنبی آ گیا اور آ کر حضور کے سامنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور آ کر سوالات کرنے لگا، مل ایمانو، مل اسلام یا رسول اللہ، مل ایمانو، مل احسانو، یہ سوالات کرنے لگا۔ اور وہ کون تھا؟ جب آخر کے اندر سوالات مکمل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران تھا کہ وہ سوالات بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، کہتا ہے صدقتا۔ میں نے کہا بڑا عجیب انسان ہے، یہ سوال بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ نہ تو مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا کہ ہم اسے جانتے، اور نہ اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر کوئی سفر کے اثرات تھے، آثار تھے کہ ہم سمجھتے کہ کوئی مسافر ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کے اندر فرمایا کہ عمر تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ تو پتہ چلا کہ جبریل علیہ السلام انسانی صورت کے اندر ہیں تو وہ نوری ہے، اللہ کے فرشتے نوری ہوتے ہیں، لیکن لباس بشریت کے اندر فتمثل لہا بشرا سویا، فرمایا کہ لباس بشریت پہنا کر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس بھی بھیجا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھی لباس بشریت کے اندر وہ تشریف لائے۔ انہوں نے بہت سارے سوالات کی، جو بات کرنا چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس حدیث جبریل کو ذکر کیا کہ ان کے سوالات میں سے مل اسلام اور مل ایمان، انہوں نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان نیکی کو بھی کہتے ہیں، یہاں احسان جو ہے وہ اخلاص کے معنی میں، کہ اخلاص کا درجہ کیا ہے، کہ ایک بندہ مومن ہے اس کے پاس اخلاص ہو، للہیت ہو اور اللہ کی بارگاہ کے اندر، فرمایا اس کا درجہ کیا؟ مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر کہ رب تبارک و تعالیٰ کو تو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس انداز سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت اور یہ حال تیرا نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم، اس کو آپ کہتے ہیں منیمم کہتے ہیں، ایٹ لیسٹ کہتے ہیں کہ کم سے کم یہ تیرا درجہ ہونا چاہیے کہ تو اگر نہیں دیکھ سکتا ہے، یہ قوت نہیں ہے، اس مقام پر نہیں ہے، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہے تو یہ تصور کر کہ وہ مالک و مولا تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کا یہ تصور ہوگا اور انسان اس مقام پر ہوگا تو انسان پھر انہماک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوگا۔ کسی بادشاہ کے سامنے کو کھڑا ہوتا ہے، کتنا متوجہ ہو کر ادب سے کھڑا ہوتا ہے، اس کے سکون ہوتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہے، لیکن تو بادشاہوں سے بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، جو سب کو بادشاہیاں دینے والا ہے، اس کے دربار کے اندر کھڑا ہے، کبھی تو کپڑوں کو چھیڑ رہا ہے، کبھی تو داڑھی کو چھیڑ رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، تیرا دماغ کہیں اور ہے، تو زبان سے نماز پڑھ رہا ہے، زبان سے دعا کر رہا ہے، زبان سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، دماغ کہیں اور چل رہا ہے اور تیرے ہاتھ کہیں اور چل رہے ہیں۔ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نماز کے اندر جو ہے وہ داڑھی سے کھیل رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ کاش اگر تیرے دل کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا تو تیرے اعضاء کے اندر بھی سکون ہوتا۔ خشوع خضوع ایک باطنی کیفیت ہے، انسان کے اندر کی کیفیت ہے، ظاہری نہیں ہے، وہ دکھتی نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے اثرات انسان کے اعضاء پر اور انسان کے جوارے پر آتے ہیں۔ تو اگر تیرے دل کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا، عاجزی انکساری ہوتی، اللہ کی بارگاہ کا احساس ہوتا کہ میں کس بارگاہ کے اندر کھڑا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں بات کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر اس سے بات کرو۔ فرمایا پھر جب وہ سجدے کے اندر جاتا ہے تو ہوئے ساری کائنات ایک طرف، سب کچھ ایک طرف۔ فرمایا کہ اقرب الی اللہ وہو ساجد، بندہ مومن سب سے زیادہ جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ حالت سجدہ کے اندر ہوتا ہے۔ تو ایمان والوں کی جو پہلی صفت بیان کی کہ ان کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع رکھتے ہیں، عاجزی انکساری رکھتے ہیں، رقت رکھتے ہیں، توجہ رکھتے ہیں۔ اب اس پر میں اگر واقعات ذکر کرنا شروع کروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تو کیا کہنا۔ حضور علیہ السلام تو ہمیشہ اپنے غلاموں کو یہی تلقین فرماتے، اچانک کو آندھی آ جاتی، سورج گہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، قال رسول اللہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کوئی بھی مشکل ترین معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو یہ سبق دیتے، یہ اصول دیتے کہ متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ آج ہم ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں، دوسرے معاملات کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ حضور کی سنت و سیرت اور حضور کا کردار اور حضور کی تعلیمات یہ ہے کہ سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ کے ففروا الی اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہاں بھاگ رہے ہو تم، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آ کر سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ اگر اس پر ذکر کیا جائے صحابہ کرام کا، حضرت عبداللہ بن عباس کا ذکر کیا جائے، حضرت عروہ بن زبیر، آپ کا ایک مرتبہ ایک دانہ ہو گیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں نے آ کر اس دانے کو جو ہے وہ کاٹ دیا۔ نماز کے بعد فارغ ہوئے، لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے دانے کو صاف کر، آپ نے فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ مشہور روایت ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، آپ کے جنگ کے دوران آپ کو ایک تیر لگ گیا اور اس کو نکالنے کی کوشش کرتے تو بڑی تکلیف ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، آپ بڑے انہماک کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے انہماک کے ساتھ، وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتی، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نماز کے اندر بالکل ادھر ادھر توجہ نہیں کیا کرتے تھے، ساری توجہات اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ کے دربار میں کھڑے۔ تو مولا کائنات بھی بڑی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ ڈوب کے نماز پڑھتے، ہر چیز سے ہٹ کر۔ تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا لوگ کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرا تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ کہا حضور نکالنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم نے دوران نماز آپ کا تیر نکال لیا ہے۔ آپ نے فرمایا وحاشا وکاللہ، مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں، خدا کی قسم مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا ہے، مجھے تو محسوس بھی نہیں ہوا ہے کہ میرا تیر تم نے نکال دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی سامعین کرام، ناظرین کرام، کہ ان کی نمازیں اللہ کے بارگاہ کے اندر انتہائی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پہلی صفت بیان فرمائی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا فلاح پا گئے وہ ایمان والے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع لاتے ہیں، اپنی نمازوں کے اندر عاجزی انکساری لے کر آتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کی نمازیں بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفات میں سے دوسری صفت رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ذکر فرمائی، فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا کہ ایمان والے ہر قسم کے لغویات سے اعراض کرتے ہیں، معرض اے مجتنب، اعراض کرنے والے، بچنے والے، ہر قسم کے لغو۔ فرمایا جو بندہ مومن ہے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گزر رہی ہے، وہ کسی بھی لغو چیز کے اندر نہیں پڑتا ہے۔ من حسن الاسلام المرئی ترک ما لا یعنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، اسلام کی بیوٹی یہ ہے کہ ہر قسم کی لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھو اور اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ فرمایا یہ اسلام کی خوبصورتی۔ اور پھر اگر آپ نکلتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر کوئی چیز ایسی مل جاتی ہے لغویات تو اس کو دیکھنا نہیں شروع کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کو اس پر مرکوز نہیں کرتے ہیں، اس کے اندر لگ نہیں جاتے ہیں۔ پتہ چلا کسی نے کوئی میلہ لگایا ہوا ہے، ڈگڈگی بجا کے کھڑا، کسی نے ریچھ پکڑا ہوا ہے، بندر پکڑا ہوا ہے، سارے کے سارے بندے وہاں کھڑے۔ فرمائے نہیں، یہ ایمان والوں کا شیوہ نہیں ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا کہ وہ ہر قسم کے لغو چیز سے، لغو کام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ بس میں یہیں پر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ دیکھیں لغو کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کام جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں۔ یا تو دنیا کا فائدہ ہو انسان وہ کام کرے، دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی مقصد ہوتے ہیں دنیاوی، نہ مقصد دنیاوی ہے نہ مقصد اخروی ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ یا خاص طور پر میں بات کو مکمل کرنے سے پہلے میرے سامنے اللہ کا پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے، قرآن سے فیضان لیتے ہوئے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ہر بےہودہ امر سے منہ پھیرے ہوتے ہیں، اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اپنے بچوں سے کہتا ہوں، بچیوں سے کہتا ہوں کہ آج مسلمان کو کیا ہو گیا؟ اپنے ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ پکڑے ہوئے ہیں، کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں، بلکہ پوری رات بیٹھے ہوئے ہیں لیپ ٹاپ کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، چیزیں دیکھتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے پھر اس پہ انسان بڑھتا ان چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے جو لغویات سے حرام کی طرف ہے، اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ کئی دوست ہمارے دیکھے وہ آفس کے اندر کام کرنے آتے ہیں، آفس کے اندر بھی وہ سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، موبائل کو یوز کر رہے ہیں، کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، فلاں میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں ایک بات کہوں گا کہ ہماری جو نوکری ہے، ہماری جو جاب ہے، یہ بھی ایک معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے ہمارا۔ اس کانٹریکٹ کو بھی ہمیں صحیح طور پر پورا کرنا ہے، ہمیں اس کی اجرت ملتی ہے۔
اگر ہم صحیح کام نہ کریں، توجہ سے کام نہ کریں، سوشل میڈیا پہ لگے ہیں، کوئی فیس بک چلا رہا ہے، کوئی جو ہے واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، کوئی میسیج کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنی اجرت خراب کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پر میرے وہ بچے اور بچیاں جو پوری رات انٹرنیٹ پہ لگے ہوئے، نہ ان کو نمازوں کی فکر ہے، نہ ان کو پڑھائی کی فکر ہے، نہ کام کاج کی فکر ہے، نہ اپنے ماں باپ کی خدمت کی فکر ہے، نہ کسی اور چیز کی فکر ہے، بلکہ سارے کا سارا وقت اس کے اوپر ضائع کر رہے ہیں، اس کے اوپر برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ میں انہیں قرآن کے وسیلے سے نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس نصیحت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا پاکیزہ کلام میں کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، اسی کی آیات طیبات، اسی کی پاکیزہ کلام آپ کی طرف پیش کرتے ہوئے قرآن کے نور سے اللہ آپ کے دلوں کو منور کرے کہ والذین ھم عن اللغو معرضون۔ فرمایا ایمان والے کبھی بھی لغویات کے اندر، فضول چیزوں کے اندر، بیہودہ چیزوں کے اندر، اور یہ تو میں نے عرض کیا کہ لغویات سے بڑھ کر جب انسان سوشل میڈیا رات دن استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو پھر تو انسان حرام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کی نگاہیں حرام کی طرف، اس کے ہاتھ پاؤں حرام کی طرف۔ اور ایک میں جملہ اور کہوں گا قرآن کے حوالے سے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم تنہائی کے اندر کسی کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے، کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن یاد رکھیے گا کہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ فرمایا کوئی نہیں دیکھ رہا، زمین کا وہ ٹکڑا بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر گواہی دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا آج ان کے منہ پر مہریں لگ گئی ہیں، لیکن ان کے ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے، ان کے پاؤں بول رہے ہوں گے، زمین بول رہی ہوگی، اللہ کے فرشتے گواہی دے رہے ہوں گے۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے بچوں، اے میری بچیوں، خدا را اپنی زندگی کو تباہ نہ کریں، اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں، قرآن کے فرمان کے مطابق لغویات سے اپنے آپ کو محفوظ فرمائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔